حضرت فاروق اعظم نے پنجائے نصرانیت سے القدس کو آزاد کروایا تھا، انشاءاللہ ہم بھی آج آزاد کروانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے آوازوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، حدیث پاک کے مطابق اصل مسلمان کا ایمان تو وہ ہوتا ہے جو میدان عمل میں اتر آتا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ آواز حق کو بلند کرتا ہے، اور اس سے بھی کم تر درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانتا ہے۔ ہم آج ہتھیاروں کو اٹھانے سے تو قاصر نظر آ رہے ہیں، آج ہم عملی طور پہ میدان عمل میں اترنے سے تو قاصر نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ صدائے حق کو بلند کرتے رہیں گے۔ تمہیں ہماری جدوجہد سے کیا مسئلہ ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں وسیم اکرم صاحب سے کہ وسیم اکرم صاحب کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم پی ایس ایل کا کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وسیم اکرم صاحب کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس جنگ میں آئے، وہ اس جنگ میں آئے تو ہمیں حرمت رسول کی قسم ہے کہ ہمارے چلتے ہوئے گھر گواہی دیں گے کہ ہم بے وفا نہیں تھے، ہمارے ابلتے ہوئے خون گواہی دیں گے کہ ہم بے وفا نہیں تھے، ہمارے تڑپتے ہوئے بچے گواہی دیں گے کہ ہم بے وفا نہیں تھے۔ لیکن اگر تم ہمیں وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے اور خود جاتے نہیں ہو تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ہمارے خالی اسٹیڈیم گواہی دے کہ ہم بے وفا نہیں ہیں۔ ہمارے خالی اسٹیڈیم چیخ چیخ کے تمہیں بتائے کہ ہم کھڑے تھے تو عرض رسول کے لیے کھڑے تھے، اس جگہ کھڑے تھے جو انبیاء کی دھرتی ہے، جو شہداء کی دھرتی ہے، جو شہداء کی دھرتی اس طرح سے ہے کہ قیامت تک وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جہاد جاری رہے گا۔ تم مسلمانوں سے اس کا مسلمان ہونا چھیننا چاہتے ہو۔ ایک چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اسرائیل کا کوئی پروڈکٹ نہیں لے سکتے، ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہم اس گولی میں اپنا پیسہ نہیں ڈالنا چاہتے جو کسی میرے ہی بچے کو لگنی ہے، میری ہی بچی کو لگنی ہے۔ تم یہ بتاؤ وسیم اکرم صاحب کہ اس ماں کو حشر کے دن کیا جواب دو گے جس نے 11 سال اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ اس کو اولاد سے سرفراز کرے، اللہ نے جڑواں بیٹے دیے، دونوں ایک ہی رات میں شہید ہوئے۔ تم مجھے بتاؤ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ مجھے پی ایس ایل والے بتائیں کہ یہ تم شکوے کر رہے ہو کہ لوگ اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ رہے، ہم تمہارے اسٹیڈیم بھریں گے، ہم آئیں گے، وعدہ کرو کہ فلسطین کا جھنڈا اندر لے کے جانے کی اجازت دو گے، وی ول کم دیئر۔ وعدہ کرو کہ وسیم اکرم صاحب خود فلسطینی جھنڈا سر پہ پہن کے کمنڈری کریں گے، وی ول بی دیئر۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ یہ ہمارے لیے صرف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ اگر جسم کو گھسیٹ کے بھی پہنچنا پڑے تو تم نے پہنچنا ہے۔ نکال دو اس خیال کو کہ تم نے فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے جو chosen most people تھے وہ اس جگہ کے لیے اکٹھے کر دیے ہیں۔ تمہارے حصے میں پتہ ہے کیا جہاد لکھا ہے؟ اپنے اے سی لگے گھروں میں بیٹھ کے، صوفوں پہ ٹانگیں لمبی کر کے، آرام سے، بغیر کسی بارش میں نکلے، بغیر پسینہ بہائے ٹویٹ کرو، بائیک آؤٹ کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو نعرے ہیں نا کہ فلسطین کے لیے ہم خون بہائیں گے اور یہ کریں گے، تم اگر ایک ڈرنک نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے، ایک کرسپ کا پیکٹ نہیں چھوڑ سکتے تو جان بھول جاؤ۔ جن کے لیے جان اللہ تعالیٰ نے اس کوز کے لیے ان کی جان کو کم در بنایا ہے، وہ جانتے ہیں اپنی جان کی قیمت، وہ اس لیے وہاں پہ ہیں۔ تم یہاں پہ اپنے حصے کا کام کرو، اللہ جن سے اپنے حصے کا کام دے رہا ہے وہ کریں گے۔ تم انفسکم والے نہیں ہو، تم اموالکم والے ہو، اور اس کا حساب دینا ہے۔ آخری بار میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا، مت اس خیال کو تم ذہن میں لاؤ کہ تم احسان کرو گے فلسطین کے لیے، تم کوئی بات کرو گے، حشر کے دن تم گواہیوں کی بھیک مانگو گے، اور وہی گواہیاں تمہارے حصے میں آئیں گی، اسی چیز کی آئیں گی جس چیز کی تم آج تک دو کرو گے کہ اللہ نہیں بڑھ کے دے گا تمہیں اس سے زیادہ، سوائے اس کی جس کی تم کوشش کرو گے۔